گھرداری کا باغی اور راجا کا وفادار، شجاعت و شہرت کی منزلیں مارتا مارتا اب اس مقام و منزلت پہ متمکن ہوا کہ راجا اسے اپنے دائیں ہاتھ کی مانند پہچانتا تھا۔ اب وقت کی گرہ کھلتی ہے، امر حق ہوتا ہے کہ افغانی بابا اچانک تارا گڑھ کے پہاڑ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس صورت کی ان کی پہلی پہچان اور شخصیت جیسے گزرے موسموں کی بازگشت ہو۔ شکل و صورت، حال حلیہ سے وہ ایک ایسے صدیوں پرانے بوڑھے کی باقیات دکھائی دیتا تھا جو کھدائی کے دوران کسی پرانی قبر سے اچانک دریافت ہو گیا ہو۔ اس علاقہ کے کسی جوان بوڑھے برد نے اسے پہچاننے کی زحمت گوارا نہ کی۔ وہ ادھر تھے بھی نوارد کہ کسی سے ڈھنگ کی جان پہچان بھی نہ تھی۔ اب جب اسے گھر والے بھی ادھر دکھائی نہ دیے تو چاروں ناچار دلق منہ میں دیے گودڑی سمیٹے میاں میراں حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کی زد میں پڑ گیا کہ اب آگے جو حکم ہو۔ شیرخوار بچہ جب ماں کی گود میں آسودہ ہوتا ہے تو وہ اس کے دل کی دھڑکن سے اپنی سانسوں کے سر ملائے ہوئے ہوتا ہے۔ کھوجی خاص طور پہ پاتالہ کھوجا، اور وہ بھی ولی اللہ، دھرتی ماتا کے سینے پہ سریر ٹکائے یوں دکھائی پڑتا تھا جیسے کوئی بن باپ بالک سخت جاڑے میں ماں کی گودڑی میں سمٹا سمٹایا پڑا ہوا ہو۔ بچہ بوڑھا ایک سا ہی تو ہوتا ہے، اکثر بچوں میں بوڑھے اور بوڑھوں میں بچے اگے ہوتے ہیں۔ ادھر دو پکی منزلیں پرے جے پور گھاٹ دروازہ تکیہ بابا اعظم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پچھواڑے ایک چھوٹے سے مکان کے آنگن میں سنگ مرمر، کشمشی پتھر، سنگ سرخ اور زرد پتھر کے کنچوں سے کھیلتے ہوئے ایک بچے میں ایک بوڑھا اگ چکا ہے۔ بس اب سری بالیں دانا پڑنے کی دیر ہے۔ بچے کے باپ فتح خان تو اب برسات کے برسات کہیں گھر لوٹتا تھا۔ بچے کو باپ کی شفقت سے کہیں زیادہ بوڑھی نانی کی ڈپٹ سے سامنا رہتا، جو اس کی کھلنڈری طبیعت اور آرام طلبی کی عادت سے بیزار تھی۔ ہر وقت کنچے کھیلنے کی وجہ سے وہ خاصی برہم رہتی اور اس کے باپ سے شکایت کرنے کی دھمکی بھی سناتی۔ ایسا باپ جس میں پدرانہ شفقت کی ازحد کمی تھی، اسے خاندانی ذمہ داریوں سے کہیں زیادہ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات عزیز تھیں۔ بیکانیر کے یدھ گڑھ میں ایک لمبی جنگی مشق سے فراغت پا کر جو ہی وہ جودھ پور پہنچا تو ساس کی جانب سے ایک اشد ضروری پیغام اس کا منتظر تھا۔ دل میں فکر مندی کی گانٹھ دبائے لشتم پشتم جے پور پہنچا، جدھر اس کی بوڑھی ساس اپنی تنگ دستیوں، بیماریوں، اپنے نواسے یعنی اس کے بیٹے کی کھلنڈری طبیعت اور عجیب و غریب حرکتوں کا گٹھڑ سنبھالے اس کی منتظر تھی۔ لڑک پن نام ہی شرارتوں شیطانیوں کا ہوتا ہے۔ اگر یہ حرکتیں کسی بچے میں نہیں ہیں تو وہ اپنی عمر اور اس کے تقاضوں کے حساب سے متوازن نہیں ہوتا، مگر اکثر بچوں میں کچھ حرکتیں اور باتیں ایسی انوکھی ہوتی ہیں کہ ان سے اب اغماض برتا نہیں جا سکتا۔ ان پہ فوری توجہ دھرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی عمر رسیدہ اور زمانہ چشیدہ ساس نے اپنے بڑھاپے اور مستقل بیماریوں کا رونا روتے ہوئے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کے بچوں کی نگہداشت اور پالنے پوسنے سے قاصر ہے۔ تہذیب دار فرمانبردار بچے ہوتے تو وہ کسی نہ کسی طور یہ ذمہ داری اٹھا لیتی۔ ماں مر گئی، باپ مہینوں شکل نہیں دکھاتا، نانا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، ادھر ہے یا واپس افغانستان چلا گیا، ایک میں بڑھیا رہ گئی، مجھے تو واپس وطن لوٹا دو، میں ادھر مرنا نہیں چاہتی۔ فتح خان بڑھیا کی کڑوی کسیلی مگر سچی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ چپ رہنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا، مگر وہ ٹھٹکا اس وقت جب ایک عجیب سی بات اس کے کانوں میں پڑی۔ بڑھیا اسے ساتھ لیے پچھلی کوٹھڑی میں چلی آئی۔ کونے میں پڑے ہوئے کاٹ کباڑ سے ایک پرانی مٹی کی ہنڈیا اس کے سامنے دھرتے ہوئے بتانے لگی، لو دیکھو یہ کینچے، خدا جانے کہاں سے لاتا ہے، کون اسے دیتا ہے، بس سارا دن انہی سے کھیلتا رہتا ہے، کھانے کا ہوش نہ کپڑوں کی فکر، ننگے پاؤں ننگے سر، صبح کا گیا رات پڑے لوٹتا ہے۔ فتح خان پھٹی پھٹی نظروں سے ہنڈیا میں بھرے ہوئے عجیب و غریب رنگ برنگے کنچوں کو یوں دیکھ رہا ہے جیسے وہ کنچے نہ ہوں سپولیے ہوں۔ کچھ توقف کے بعد قدرے تامل سے ہاتھ بڑھا کر ایک سرخ کنچا اٹھایا۔ بنٹے کنچے بچپن میں تو وہ بھی کھیلتا رہا، مگر کنچا ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اس کا غیر معمولی وزن اور چمک دمک محسوس کرتے ہوئے سوچنے لگا، معمولی کانچ شیشے کے بنٹے گولیاں ایسی وزنی اور خوبصورت چمکدار نہیں ہوتی،
وہ مزید آگے جھک کر غور سے دیکھنے لگا۔ کوئی خراش یا ٹوٹ پھوٹ بھی کہیں دکھائی نہ دی۔ ایک ایک کر کے ساری گولیاں بنتے دیکھی، صاف شفاف، کوئی سیاہ، کوئی سرخ، کوئی سفید اور سبز۔ جب کچھ صحیح سے سمجھ میں نہ آیا تو اس نے سارے پتھر ہنڈیا میں واپس ڈال کر بیٹے کو لے کر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے اسے گھورنے کے بعد قدرے نرم خوئی سے پوچھا کہ کنچے کہاں سے لیے؟ بچے نے رٹے رٹائے سبق کی طرح سب کچھ اگل دیا کہ ادھر تکیہ بابا اعظم شاہ میں ایک بابا دکھائی دیتا ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، ہر روز مجھے کنچے بھی دیتا ہے اور مزے مزے کے کھانے بھی کھلاتا ہے۔ فتح خان نے مزید پوچھا، وہ بابا کون ہے اور تم اسے کب سے جانتے ہو؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مگر وہ میرا، آپ کا اور نانوں کا نام بھی جانتا ہے، اور کہتا ہے تمہاری ماں میری بیٹی ہے اور میں تمہارا نانو ہوں۔ بچے کا یہ بتانا تھا کہ اس کی نانی چیخ اٹھی، فتح خان تمہیں مبارک ہو، تمہارے بابا مل گئے، چلو اٹھو، انہیں گھر لے آتے ہیں۔ پتھروں والی ہنڈیا واپس اپنی جگہ پہ رکھ کر وہ تینوں بھاگم بھاگ تکیہ پہ پہنچے تو وہاں کوئی بابا وابا نہیں تھا۔ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھا، دکانداروں سے پوچھا، حلیہ بتایا، مگر سب کا یہی کہنا تھا کہ اس حلیہ شکل و صورت اور عمر کا بوڑھا انہوں نے پچھلے 40 برس سے ادھر کہیں نہیں دیکھا۔ ہاں، البتہ اس بچے کو ادھر سامنے دیوار کے پاس بیٹھا ہوا ہر روز دیکھتے ہیں۔ ہم اسے کوئی لاوارث بچہ سمجھتے تھے، بڑبڑاتا بھی رہتا ہے، شاید یہ خود کلامی کا بھی مریض ہے۔ پاس کھڑے ایک بھک منگے نے ایک اور انکشاف کیا کہ میں نے کئی بار اس لونڈے کو بڑھیا بڑھیا بھوجن کھاتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے بھوجن تو حاجی حبیب اللہ کے ہوٹل سے بھی نہیں ملتے۔ فتح خان نے اپنے طور ادھر ادھر سے مزید کرید مرید کی، مگر بابا کو نہ ملنا تھا نہ ملا۔ ادھر بچہ بڑے یقین اور اعتماد سے بابا کے ساتھ ہر روز ملاقات، گود میں بیٹھ کر طعام اور مٹھائی سے پیٹ بھرنا، کینچے لینا بتا رہا تھا۔ اس کی بات پہ یقین نہ کرنے کی بظاہر کوئی وجہ بھی نہ تھی، ساری شہادتیں اس کی سچائی کی تصدیق کرتی تھیں۔ خاصا وقت خراب کر کے بچے کو گھسیٹتے ہوئے جب وہ گھر واپس پہنچے تو ساس داماد دونوں سر پکڑے بیٹھ گئے اور نئے سرے سے غور کرنے لگے۔ سردست 3 نکات ایسے تھے جو لا یخل تھے۔ سر فہرست یہ کہ بابا اگر کہیں سے ظاہر ہو کر یہاں پہنچ ہی گئے ہیں تو گھر والوں کے بجائے اس بچے سے ہی کیوں رابطہ رکھے ہوئے ہیں؟ دوسرے یہ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ تیسری بات ان غیر معمولی پتھروں کنچوں کی جو کوئی معمولی شیشہ یا زجاج ہرگز نہیں تھے۔ ان کے صاف شفاف رنگت، خوبصورتی اور ان کی مستح گولائی، حجم سے زیادہ وزنی ہونا یہ ثابت کرتا تھا یہ کوئی عام دستیاب ہونے والے بلور یا پتھر نہیں۔ اسی سوچ بچار کے حلیم گھوٹنے میں خاصا وقت نکل لیا۔ اسی دوران بچے نے بسورنا شروع کر دیا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ نانی نے جو ہاتھ لگا سامنے لا کر رکھ دیا۔ میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ منہ لٹکائے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکلنے کے لیے دروازہ کی جانب بڑھا۔ نانی نے وہیں سے ڈانٹ پلائی، خبردار جو باہر نکلا، اتنے دنوں بعد باپ گھر داخل ہوا ہے اور تو باہر نکل رہا ہے۔ فتح خان نے چند لمحے کچھ سوچا اور ساس کو چپ رہنے کا اشارہ دیتے ہوئے بچے کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ پٹھان کا پوت، گھڑی میں ولی، گھڑی میں بھوت۔ وہ ایک چھلاوے کی مانند ان کی دسترس سے نکلا، آڑھی ترچھی بھاگی لیتا ہوا چشم زدن میں وہیں آ ٹکا جدھر ہر روز اس کا نانو کھانا، مٹھائی اور کنچے لیے اس کا انتظار کر رہا ہوتا۔ ادھر فتح خان اپنی بوڑھی بیمار ساس کو گھسیٹتا ہوا پیچھے پیچھے وہاں پہنچا۔ شاید کچھ لمحوں کی دیر ہو چکی یا کچھ انہیں دکھائی نہ دیا، وہیں پھولوں والی دکانوں کے سامنے مسجد کی دیوار کے ساتھ پھسکڑا مارے اکیلا بیٹھا تھا، گود میں کابلی پلاؤ اور چپل کبابوں کا دونا، اور وہ ہبڑ ہبڑ منہ مار رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر دونوں ہکا بکا سے رہ گئے۔ اسی اثنا وہ فقیر جس کا مستقل ٹھکانہ یہی مسجد کا کونا تھا پاس چلا آیا۔ سامنے والے پھلیرے بھی اتر آئے۔ بچے نے جب باپ، نانو اور دیگر لوگوں کو دیکھا تو دونا پھینکتے ہوئے اٹھ بھاگا۔ باپ پیچھے لپکا، پر چھلاوا کہاں ہاتھ آتا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھا، یہاں بچے کے ساتھ کوئی بوڑھا دیکھا؟ نفی میں سر کا بڑا سا کدو ہلاتے ہوئے ایک بولا، بھیا یا تو تم باولے ہو یا پھر ہمیں باولا سمجھتے ہو۔ 24 کلاک یہاں بیٹھے بچے جوان بوڑھے ہی نظروں سے نکالتے رہتے ہیں۔ یہ تمہارا باولا لونڈا ذرا کہ ذرا پہلے بھاگتا ہانپتا ہوا یہاں پہنچا تھا
مڑ مڑ کے دیکھ رہا جیسے کوئی اس کے پیچھے پڑا ہو۔ خالی ہاتھ منہ بھاڑ لیے ادھر اپنی والی جگہ پہ بیٹھ لیا۔ یہ جمن فقیر یہ جمن فقیریہ بھی اس کونے پہ کھڑا اپنے دھندے میں لگا تھا۔ بس ایک آدھی خالی نظر کسی گراہک کی جانب اٹھی ہوگی، پھر جب پلٹ کر دیکھا تو اس کے پاس پلاؤ کبابوں کا دونا دھرا تھا۔ قلاقند امرتی بھی پتے پہ پڑی تھی۔ لنگر نیاز تو ہر روز ادھر بڑھتا رہتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، پر بھیا ایسا پلاؤ کباب اور قلاقند امرتیاں تو ہم نے کبھی ادھر بڑھتے نہیں دیکھی، اور نہ ہی اس طرح کے پتے دونے ادھر کہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی کوئی جن بچہ ہی دکھے ہے، جن ہی ہے ایسا بڑھیا کھانا دے کر جامے۔ فتح خان ساس کو گھر چھوڑ کر اس جن بچے کو تلاش کرنے دوبارہ درگاہ شریف کی طرف کے اطراف نکل آیا۔ وہ سوچ رہا تھا اس کی ساس ٹھیک ہی کہتی ہے کہ وہ اس اچپل بچے کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں۔ اس کی پراسرار ناقابل فہم حرکات و سکنات خاصی مشکوک ہیں۔ یہیں اسے اپنی مہربان بوڑھی ساس پہ بے پناہ ترس آیا۔ دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کسی کو بھی اس بچے کی وجہ سے پریشان نہیں ہونے دے گا۔ بچے کی تلاش میں خاصا سرگرداں رہنے کے بعد وہ تھکا ہارا مایوس سا مسلم سرائے کے عقب دسہرے والے میدان میں دم درست کی غرض سے نکل آیا۔ وہ سامنے ایک درخت کے نیچے نچنت بیٹھا کینچے کھیل رہا تھا۔ ایک کینچا سامنے دھرا تھا، دوسرا انگلی کے دھرے پہ۔ وہ پیچھے سر پہ کھڑا کھیل میں اس کی محویت دیکھ رہا تھا۔ ایک ہلکا نیلا قدرے چھوٹا، دوسرا سست سرخ سا کنچے تھے کہ جواہر دانے تھے۔ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسی کیفیت میں منہ سے سبحان اللہ نکلا۔ اسی لمحہ بچہ کی انگلی کی انت پہ چڑھا ہوا کنچا بھی چھوٹ لیا۔ کنچے سے کنچا جب ٹکراتا ہے تو کھلاڑی بچوں کے دل بلیوں اچھل پڑتے ہیں۔ ناگاہ باپ کو سر پہ کھڑا پا کر اس ننھے کھلاڑی کا دل نہیں کلیجہ اچھل آیا تھا۔ تندخو جرری مگر زیرک باپ نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ایک خوب سا رس بھرا سنترا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دونوں کنچے نیچے سے اٹھا کر اس کی سیدھی جیب میں ڈالتے ہوئے اس کے ساتھ ہی گھاس پہ بیٹھ گیا۔ باپ بیٹے کی یہ پہلی خیر سگالی ملاقات تھی جس کی پیش رفت فی الواقع باپ کی جانب سے ہوئی تھی۔ بچے کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ پہلے وہ اسے دیکھتے ہی بھاگ لیتا تھا، آج وہ اس کے ساتھ بیٹھا کنچے بھول کر پھولے ہوئے خوب زرد اور سبز سنترے کو للچائی بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ باپ نے کمال رسانی سے پوچھا، کھانا کھا لیا ہے؟ ہاں، آج نانا بہت بڑھیا کھانا اور مٹھائی لائے تھے، پیٹ بھر کے کھایا ہے۔ فتح خان نے حیرت سے آنکھیں دو چند کرتے ہوئے کہا، اچھا، کبھی ہمیں بھی ایسا بڑھیا کھانا اور مٹھائی کھلاؤ۔ مونگ ارہر کی دال کھا کھا کر پیٹ بلانے لگا ہے۔ وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہ نہ، نانو بابا ماریں گے، وہ کھانا میرا ہوتا ہے اور کوئی اور نہیں کھا سکتا۔ اچھا اچھا، اپنے نانو بابا سے ہمیں ملوا تو سکتے ہو، ہم ان سے خود ہی مانگ لیں گے۔ وہ کسی سے ملتے بھی نہیں ہیں، صرف مجھ سے ملتے ہیں۔ کہتے تھے تم میرے دوست ہو، اسی لیے تو وہ مجھے ہر روز کھیلنے کے لیے دو اچھے اچھے کنچے دیتے ہیں۔ کہتے تھے یہ کنچے کسی کو نہ دکھانا، نہ دینا، جمع کرتے رہنا، یہ بہت قیمتی ہیں۔ فتح خان نے اپنا وتیرہ بدل لیا تھا، جیسے وہ سپاہی سے ایک دم مشفق باپ کے روپ میں بدل گیا ہو۔ گو وہ ابھی تک تمام تر صورتحال سے کما حقہ واقف نہیں ہوا تھا، تاہم اتنا ضرور سمجھ گیا کہ اس کا سسر اور اتالیق پاتالہ کھوجا افغانی بابا، جو عرصہ پہلے ایک روحانی مجاہدہ کے سلسلہ میں تارا گڑھ پہاڑ میں کہیں روح پوش تھا، اب تکمیل کے بعد واپس آ چکا ہے، اپنے نواسے سے ملتا ہے اور اسے اچھے اچھے کھانے مٹھائیاں کھلاتا ہے، قیمتی کنچے کھیلنے کے لیے دیتا ہے، مگر خود اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں آتا، نہ کسی اور کو دکھائی دیتا ہے۔ اس کی کوئی معقول وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے مزید کچھ جاننے کے لیے بڑے ڈھنگ سے پوچھا، تم اپنے بابا کو گھر کیوں نہیں لاتے؟ تمہارے نانو اور میں خود ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ اگر تمہارے بابا ہیں تو ہمارے بھی تو بابا جان ہیں۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولا، میں نے بابا سے کہا تھا، وہ کہتے تھے میں تم سے بڑی مشکل سے ملتا ہوں، کسی اور سے نہیں مل سکتا۔ وہ اسے بڑی معنی خیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہنے لگا، واہ بیٹا واہ، بابا تم سے تو مل لیتے ہیں، مگر ہم سے ملنے کے لیے انکاری ہیں۔ آخر تم بھی تو میرے بیٹے ہو، اگلی بار ان سے ملو تو ہماری سفارش کرنا، ان سے ملنے کو بہت دل چاہتا ہے۔
ان کی باتیں، شفقت، مہربانیاں یاد آتی ہیں۔ بتاؤ، ان کی صحت کیسی ہے؟ چہرہ ویسا ہی ہے جیسے تمہاری پیدائش سے پہلے تھا؟ وہ باپ کے چہرے کو یوں تک رہا تھا جیسے وہ کوئی دلچسپ سی کہانی سنا رہا ہو۔ کچھ صحیح سے نہ سمجھتے ہوئے بتانے لگا، میں نے تو کبھی نانا کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، نہ ہی وہ صاف سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ کپڑے، جوتے، پگڑی، کچھ بھی تو نہیں ہوتا، پھر بھی وہ میرے پاس موجود ہوتے ہیں، جیسے آپ میرے پاس بیٹھے ہیں۔ واپس گھر لوٹتے وقت باپ بیٹا دونوں خاموش تھے۔ باپ اس وجہ سے خاموش کہ پتہ نہیں میرے اس پلہوٹی کے بچے کا کیا ہوگا، جو گھر میں ٹھکانہ کرتا ہے اور نہ ہی مکتب مدرسے جاتا ہے۔ ہر چند کے نہ خواندہ نانی اسے وقتاً فوقتاً نماز کلمے پڑھاتی رہتی، مگر اس کا زیادہ تر دھیان احمقانہ حرکتوں، کنچے کھیلنے، ادھر ادھر آوارہ گردی میں رہتا۔ اب یہ نانا بابا والی نئی افتاد آ پڑی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ سوچنے لگا ادھر آیا تھا تو 2 4 روز کے لیے، مگر لگتا تھا اب ادھر کا قضیہ نپٹا کر ہی جانا پڑے گا۔ گھر پہ پہلی رات خوب گھوڑے بیچ کر سویا۔ دن بھر کی جاں گسل، دوڑ دھوپ اور پراسرار قسم کے حالات و واقعات نے نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ رات بستر پہ یوں لگا تھا جیسے جسم سویا پڑا ہے لیکن کھوپڑی میں کچھ کلبرا رہا ہو۔ بعض اچچ سے معاملے جو کوشش کے باوجود سمجھ میں نہیں آتے، تو ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے۔ دماغ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ایک عجیب سی ورزش میں مبتلا رہتا ہے، اور جب تک کوئی کٹی کٹا برآمد نہ ہو جائے، بندے کی ایسی ہی حالت رہتی ہے۔ صبح و فجر کی نماز کے بعد کنچوں والی ہانڈی لیے بیٹھ گیا۔ گزرے روز والے دونوں نیلے اور سرخ کنچے ابھی تک واسکٹ کی اندرونی جیب میں تھے۔ انہیں بھی شامل کر کے سب مسلے پہ ڈال لیے۔ چھوٹے بڑے درمیانی رنگ برنگے گول قیمتی پتھر اس کے سامنے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ بہجت کا ایک خوشگوار سا احساس دلانے والی آب و تاب اس کے اندر بڑی لطیف سی خیرگی اجال رہی تھی۔ کچھ دیر دیکھنے کا مزہ لینے کے بعد یکے بعد دیگرے ان کے لمس سے محظوظ ہونے لگا۔ یک بارگی دل چاہا کہ وہ ان سے کھیلے، بار بار گنے، ان سے باتیں کرے۔ سر اٹھائے سورج کی نوخیز کرنوں کے انعکاس میں دھنک کے شیتل رنگوں نے اس کے چہرے پہ گلزار کھلا دیے تھے۔ پھر یوں جیسے ان سنگدانوں سے ہلکا ہلکا نیلگوں غبار چھٹنے لگا ہو۔ نقرئی روپ پہلی دھویں کی دھنگ نے دھوم مچا دی۔ دھیان بٹنے لگا، مگر ہوش تو تب بگڑے جب کچے اگر کے بخور نے اس کے نتنوں میں گھس کر یہ احساس دلایا کہ یہاں اس کے علاوہ بھی کوئی ہستی موجود ہے۔ ہلکی ہلکی بے ترتیب سانسوں کا زیر و بم صاف سنائی دے رہا تھا۔ پھر لگا کہ کوئی آہستہ سے سرک کنچوں والی ہنڈیا کے پاس آ گیا ہو۔ ان لمحوں میں وہ سانس لینا، آنکھیں جھپکنا بھی بھول گیا۔ جس طرح دانش نورانی اور دانش افلاکی میں تفاوت ہوتا ہے، اسی طرح رازہائے کائنات اور رازہائے ماورائے کائنات میں بھی فرق ہے۔ بشری تقاضے اور نوری تقاضے بھی علیحدہ علیحدہ، مگر جب کسی ہستی میں دونوں صفات موجود ہوں تو پھر جانچنا پڑتا ہے کہ باہم توازن کی نسبت کیا ہے، مادیت ماورا ہے یا نوریت۔ اگر نوریت ماورائے ادراک ہو تو وہ مادیت کے تقاضوں پہ متکلم ہوگی، اور اگر مادیت محیط اور نوریت نگوں سار تو پھر مادیت کے مقاصد مقدم ہوں گے۔ ہر چند ایسی ہستیاں بھی لبادہ بشریت میں محبوس ہوتی ہیں کہ جن کی بشریت کا بھرت خشیت ایزدی، تزکیہ نفس و باطن، مجاہدات و عبادات کی بنا پہ ایسی لاہوتی اور لطیف عناصر کا پرتو بن جاتا ہے کہ خاکی ہونے کے باوجود خرق عادت و فطرت استعانتیں زیر دست آ جاتی ہیں، اور عرضی اور افلاکی علوم و اسرار ان پہ خوب کھلتے رہتے ہیں۔ گو ان کا بلا مقصد و ضرورت اظہار و اہتمام واجب نہیں ہوتا، تاہم ان ہستیوں سے انچاہے گاہے ماہے کچھ نہ کچھ سرزد ہوتا ہی رہتا ہے۔ طویل فاصلے چشم زدن میں طے ہو جانا، پہاڑ کی اوٹ میں یا کسی دوسرے عالم میں جھانک لینا، آب، آتش، ہوا یا مٹی پتھر کے آر پار ہونا، کسی کو دکھائی نہ دینا، کھانے پینے، لباس یا کہنے سننے دیکھنے کی احتیاج نہ رہنا، نایاب نعمتوں، زر و جواہر کا حصول وغیرہ، ان سب چیزوں کا مادی دنیا سے کچھ تعلق ہو تو ہو،
روحانیت و تصوف میں اس کا کوئی تصور نہیں، لیکن افغانی بابا میں کوئی ایسا تصرف ہوگا کہ وہ جسے چاہتا دکھائی دیتا، جیسی نعمتیں کھانا اور کھلانا چاہتا اسے غیب سے کہیں حاصل ہو جاتی ہوں گی، اور نواسے کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ آنے میں بھی اس کی کوئی مصلحت کار فرما ہوگی۔ اولیاء مستورین کا ایک یہ طریقہ بھی ہے، جب کہیں مخصوص حالات میں عالم مستور سے عالم ظہور میں کسی امر کی نشاندہی مقصود ٹھہرے تو وہ حجت کے طور درمیان ایک وسیلہ یعنی روحانی میڈیم ضرور رکھتے ہیں۔ ایسے میڈیم معصوم بچے، منزہ انفاس، پیدائشی طور پہ نامرد اور نا عورتیں جو بے خطا ہوں کام میں لائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہوتی ہو کہ نوریت اور مادیت میں جو بنیادی حجاب ہے اس میں جھانکا لگانے کے لیے اسی طرح کے افراد کے ہاں وہ شکتی اور شیتیتلا ہوتی ہے جو اس باریک کام میں مطلوب ہوتی ہے، یعنی ایک طرح سے درمیانی وسیلہ کا کام دیتے ہیں۔ شروعات نزلہ بخار ہو یا آخر شب نیند کا خمار، پہلا پہلا پیار یا کسی کا انتظار، ان کیفیات میں عنبر و حنا کی ملی جلی نکھت بیزی اور کچے امرود سا سواد ہوتا ہے۔ کچھ ایسی ہی کیفیات عاملوں، حمزات و حاضرات یا جنات کے مجالس میں بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ دارجلنگ کی دار چینی، ہنگو کی ہینگ کی دھانس، بے قراری اور طبیعت میں بے طرح کا انقباض عود آتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، ایک اور کیفیت بھی جو مشام و جام میں کچے اناناس اور بھیگے کافور کی شرمائی لجائی مہک اور اعصاب و احساسات میں گدگدی سی بپا کرتی ہے، وہ ہے کسی رجل غیب، ارواح سعیدہ، مقربان الہی، انفس قدسیہ یا کسی غیر مرئی ہستی کا قرب، موجودگی، آمد و نزول وغیرہ۔ محولہ کیفیات میں کچھ تو جسم و وجود پہ اور محدود چند قلب و اذہان پہ، جبکہ مخصوص حالات و ضرورت کے تحت چنداں وجدان و بطون اور حواس روحانیہ پہ طاری ہوتی ہیں۔ یہ مشکوفی، رویائی، القائی، الہامی اور معراجی کیفیات صادقہ ہوتی ہیں۔ یہ بعض دید و بعض گشت کے معاملے ہوتے ہیں، ہست و الست کی ہماہم آیات صناعات کا مشاہدہ، لوح محفوظ است پیش اولیاء۔ چوبی کھڑکی کے روزن سے سورج کی چھنتی ہوئی روح پہلی کرنوں کی چکا چوند نے اسے اور کنچوں کو مزید اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ کنچوں سے انعکاس ہونے والی چمک نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ اسی اثنا اناناس اور کافور کی بھیگی ہوئی مہک کا ایک خفیف سا لہریہ اس کے اعصاب لطیفہ کو گدگدانے لگا۔ یقیناً یہ ایک نئی صورتحال اس کے لیے کوئی اسرار لیے ہوئے تھی۔ شہد کی مکھیوں سے بھنبھناہٹ اس کے کانوں سے واضح طور پہ ٹکرائی۔ آس پاس دیکھا، کوئی مکھی وکھی تو نظر نہ آئی، تاہم ایک غیر مرئی ہیولا سا اپنے روبرو محسوس ہوا، جیسے گہری دھند یا برف کی موٹی دیوار کے اس پار کوئی بیٹھا ہو۔ آنکھ کے قطبی تارے میں اگر نور ظاہری کی جلا نہ ہو تو یہ دھندلے پرتو بھی دکھائی نہ دیں۔ وہ قدرے سنبھل کے بیٹھ گیا۔ ناگاہ اسے ذہنی طور پہ ایک جھٹکا سا لگا، جیسے کوئی مقناطیسی لہر اس کی گدی کی جانب سے دماغ میں سرایت کر گئی ہو۔ ہلکی سی درد کی ٹیس محسوس ہوتے ہی کانوں کے بجائے اس کے دماغ میں برزبان پشتو آواز ابھری، السلام علیکم بچہ، کیا حال؟ تمہارا بابا ہوں۔ مجبوری ہے، میں نہ تو تمہیں دکھائی دے سکتا ہوں اور نہ عام طرح سے بات کر سکتا ہوں۔ خدائے پاک کے امر اپنے مرشد پاک کی نگاہ کرم سے چلہ کی تکمیل ہوئی ہے، اس کے تقاضے سے مجھے پردہ دے دیا گیا ہے۔ اب میں ایک اگلے مرحلے کا مسافر ہوں۔